مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ میری لاسٹ ویڈیو پاس پرفیکٹ کنٹینیوس کے ٹاپک پر آپ نے واچ کی تھی، اور آج حسب روایت ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے حوالے سے اس پر بات چیت کی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ فیوچر کنٹینیوس جو کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کمپلیٹ کے طور پہ جانا پہچانا نام ہے۔ اور اس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی ہم پہلے مرحلے میں اردو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کو ہم انگلش میں بیان کریں گے کہ اگر اسے انگلش میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں یا ریکوگنائز کریں تو یہ انگلش میں کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی، اور پھر اس کے بعد انگلش بنانے کے لیے ہم جو ہے کچھ اردو کے جملوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مرحلہ ہمارا جو ہے وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی اردو میں پہچان، اس کی شناسائی ہے کہ ہم اسے کیسے پہچانیں گے۔ جب تک ہم اردو میں پریزنٹ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی وضاحت کو آپ کے سامنے شیئر نہیں کر دیں گے، اس وقت تک آپ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی انگلش کی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس جو ہے اس کی اردو میں پہچان جو ہے کچھ اس طرح کے الفاظ سے کی جائے گی کہ جن جملوں میں سے رہا ہوگا، سے رہی ہوگی یا سے رہے ہوں گے جیسے الفاظ پائے جائیں۔ عام طور پر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنے کام سے متعلق حالات جو ہوتے ہیں، ہمارے کاروباری معلوماتی معاملات ہو گئے یا کوئی دفتری معاملات ہو گئے، کوئی بھی ایسی بات جو ہم اردو میں اس طرح کے الفاظ سے کرتے ہوں کہ جس میں یہ الفاظ پائے جائیں، تو وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کہلائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہماری روزمرہ کی جو گفتگو ہے اس میں الفاظ ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی اچھی طرح سے پہچان ہو سکے۔ جیسے کہ وہ میرا 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جملہ ہے وہ میرا 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوگا، تو اس میں میرے جو الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے اس میں سے رہا ہوگا کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال سنیں، میری والدہ 5 بجے سے میری والدہ 5 بجے سے اس بچے کو پڑھا رہی ہوں گی، تو اس میں بھی سے رہی ہوں گی کے الفاظ آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور جملہ سنیے، ڈاکٹر مریض کا آپریشن 2 گھنٹے سے کر رہے ہوں گے، اس میں بھی سے کر رہے ہوں گے جیسے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جب بھی کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں تو ہم اس زبان کو سیکھنے سے پہلے ہم اپنی زبان کے ذریعے اس زبان کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے سامنے جو 2 زبانیں ہیں، ایک زبان ہے انگلش جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور ایک زبان اردو ہے جو ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں یعنی بولتے ہیں۔ تو ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اردو زبان کے ذریعے اس زبان تک پہنچ سکیں۔ تو اسی لیے میں اردو کو زیادہ ترجیح دے رہا ہوں تاکہ آپ اس اردو کی بنیاد پہ اپنے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی محسوس کر سکیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے جو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے ہم نے جملے مثال کے طور پہ بیان کیے، یہ چند جملے ہیں۔ اگر میں اپنے جملے بیان کرتا رہوں، بتاتا رہوں، تو یہ جملے تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اس کی فل رینج کو سیکھیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھدار طالب علم یا طالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند جملے سیکھ کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جملے سیکھ جاتے ہیں، اور اس طرح سیکھنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقہ، یعنی ٹیکنیکل وے۔ کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ٹیکنیکس کیا بتائی جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 1 2 3 جملے گنیں۔ تو جملے گننے نہیں چاہیے، جملوں کی جو ایک تشکیل ہوتی ہے، جملوں کے حوالے سے جو ہم ایک خاص بات بتا رہے ہوتے ہیں اسے نوٹ کیا کریں۔
تو یہاں پر جو نوٹ کرنے کی جو بات ہے وہ ہے سے رہا ہوگا، سے رہی ہوگی یا سے رہے ہوں گے۔ تو یہ جو اہم بات ہے، اب یہ دنیا جہاں کی کوئی بھی بات کریں اردو میں اور کسی بھی حوالے سے کریں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، دفتر کا معاملہ ہو، کارخانے کا معاملہ ہو، دکان کا معاملہ ہو، تعلیمی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، کوئی بھی موضوع ہو، سے رہا ہوگا، سے رہی ہوگی، سے رہے ہوں گے جیسے الفاظ نوٹ کیجئے اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کو بآسانی پہچان لیجئے۔ تو یہ تو ہماری ہو گئی اردو کی ایک صورتحال۔ اب ہم بات کرتے ہیں انگلش۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی انگلش میں پہچان بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اس کا فارمولا بیان کریں گے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سبجیکٹ پلس ول ہیو بین پلس فورتھ فارم پلس آبجیکٹ پلس فور پلس سینس اور پھر اس کے آگے کمپلیمنٹس۔ تو اگر ہم اس فارمولے کو کمپیئر کریں پریزنٹ اور پاسٹ کے فارمولے سے، تو پریزنٹ میں تو ہیو ہیز بین تھے، باقی سب وہی چیزیں تھیں، اور پاسٹ میں ہیو ہیز ہٹا دیے گئے اور اس کی جگہ ہیڈ لگایا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم پاسٹ کے ہیڈ کو ہٹا دیں، یعنی اس کو ہم ختم کر دیں اور اس کی جگہ ول ہیو کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ ول ہیو کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ہیڈ ختم ہو گیا اور ول ہیو اس کی ریپلیسمنٹ میں آیا۔ باقی فارمولے میں سبجیکٹ وہی سب چیزیں ہیں، جیسے میں ابھی پھر بتا دیتا ہوں، سبجیکٹ پلس ول ہیو بین پلس فور فارم پلس آبجیکٹ پلس فور اینڈ سنس اینڈ اس کے بعد کمپلیمنٹس۔ اب یہاں پر ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ ول ہیو اور یہ شیل ہیو جو دو عمومی جو ایک اسسٹنٹ ہے انگلش کے، ان میں ایک تھوڑی سی پرابلم کریٹ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیل کا استعمال ختم ہو چکا ہے اور ول کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اپنی اوپر استعمال کرنے پر ہے، اگر دیکھا جائے تو کتابوں میں یا برٹش میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی اور وی کے ساتھ شیل کو یوز کیجیے، ٹھیک ہے نا، جبکہ آئی اور وی کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یا پروناؤن ہیں یا ناؤن ہیں یا کامن ناؤن یا پراپر ناؤن، تمام کے ساتھ ول کو استعمال کریں۔ تو یہ ایک پرابلم جو تھی، جو کنفیوژن تھی اسٹوڈنٹس کی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کی اور اسے سولو کیا کہ ول کا استعمال آئی وی کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، اور جبکہ آئی وی میں شیل کا استعمال کریں۔ اچھا، یہ فارمولا بھی آپ کے سامنے آ گیا انگلش کے حوالے سے پہچان بھی ہو گئی کہ کوئی بھی ایسا جملہ جس میں یہ والا فارمولا ہو تو وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہوگا، اور اردو کے حوالے سے ایسی کوئی بھی بات جس میں سے رہا ہوگا یا سے رہی ہوگی یا سے رہے ہوں گے وغیرہ استعمال ہو تو وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی اردو ہوگی۔ ہم نے دونوں طرف سے اس سوال کو سمجھنے کے لیے، اس ایشو کو، اس موضوع کو، اس ٹاپک کو، اس عنوان کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اردو اور انگلش دونوں طرف سے اس پر ہم نے گرفت حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ اب ایک بات سننی ہے کہ اس کی کوئی اردو کا جملہ لیتے ہیں کہ جس میں میرے بتائے گئے الفاظ پائے جائیں اور پھر اس کی ہم انگلش بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ، میرا بھائی 2 گھنٹے سے یہ کورس سیکھ رہا ہوگا۔ میرا بھائی 2 گھنٹے سے یہ کورس سیکھ رہا ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں بھی سے رہا ہوگا آ رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے۔ اگر ہم اس کی انگلش کی بات کریں تو مائی برادر جو ہے یہ آئی اور وی کے علاوہ ہے، لہٰذا اس کی ہم انگلش ول ہیو سے بنائیں گے۔ تو آئیے ذرا انگلش کی طرف چلتے ہیں۔ مائی برادر ول ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours۔ یہ افرمیٹیو جملہ ہے، اسے پازیٹیو اسرٹیو بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، مائی برادر ول ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours۔ ہاں، اگر ہم اس کے نیگیٹو کی جملے کی بات کریں تو اس کی نیگیٹیوٹی جو ہوگی کچھ اس طرح ہوگی کہ مائی برادر ول ناٹ ہیو، یعنی ول اور ہیو کے درمیان جو حصہ ہے وہ ناٹ وہاں لگا دیں گے۔ میں آپ کو دوبارہ ادائیگی کر کے بتا دیتا ہوں، مائی برادر ول ناٹ ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم انٹیروگیٹو کنڈیشن کی بات کریں تو پھر ایسی صورت ہوگی کہ ول مائی، یعنی ول کو باہر لے آئیں گے، ول مائی برادر ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم بات کریں انٹیرو نیگیٹو کی تو کچھ صورتحال یہ ہوگی کہ اس میں ول اور ناٹ دونوں کا استعمال آئے گا، اور بیچ میں ہم جو ہے سبجیکٹ کو کر دیں گے اور ول کو شروع میں لے آئیں گے، جیسا کہ ول مائی برادر ناٹ ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 قسم کے جملے ہیں. اگر ہم ان کی اردو کی ٹرانسلیشن کی بات کریں تو پہلا جملہ جو میں نے ادا کیا تھا کہ مائی برادر ول ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours، تو اس کی اردو جو ہوگی کچھ اس طرح ہے کہ میرا بھائی 2 گھنٹے سے یہ کورس کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں مائی برادر ول ناٹ ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours، تو اس کی اردو ہوگی کہ میرا بھائی 2 گھنٹے سے یہ کورس نہیں کر رہا ہوگا. یا بجائے اس کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ میرے بھائی کو 2 گھنٹے نہیں ہو چکے ہوں گے یہ کورس کرتے ہوئے. پھر اگر ہم بات کریں تیسری انگلش کی جو کہ یہ تھی ول مائی برادر ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours، تو اس کی اردو یہ ہوگی کیا میرے بھائی کو 2 گھنٹے ہو چکے ہوں گے یہ کورس کرتے ہوئے. اور اگر ہم بات کریں انٹیروگیٹو کی جو کہ یہ تھی کہ ول مائی برادر ناٹ ہیو بین ڈوئنگ دس کورس فار 2 hours، تو اس کی اردو کچھ اس طرح ہوگی کیا میرے بھائی کو 2 گھنٹے نہیں ہو چکے ہوں گے یہ کورس کرتے ہوئے. یعنی اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا میرا بھائی یہ کورس 2 گھنٹے سے نہیں کر رہا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جملہ جو ہے یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہم نے جو بنایا اردو کی وہی پہچان سے اور انگلش کے اسی فارمولے سے یہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچا. تو امید کرتا ہوں آج فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی صورتحال آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوگی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی جو ہے کل کی نیکسٹ کلاس میں گرامر کے مزید نئے ایشوز پر بات کریں گے. ہم جو ہے کل جو ہے پیسیو وائس کا آغاز کریں گے کیونکہ آج ہماری ایکٹیو کی انگلش اللہ کا شکر ہے پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. کیونکہ ایکٹیو جو ہوتے ہیں ٹوٹل 12 یعنی 12 ہوتے ہیں اور ہم نے 12 ٹینسز مکمل کیے ہیں. اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ پیسیو کا جو مرحلہ شروع ہوگا کل سے اس میں ہم جو پیسیو بنائیں گے لیکن پیسیو کی تعداد بجائے 12 ہونے کے 8 ہوگی یعنی 8. ہم 8 پیسیو بنائیں گے. کل سے ہماری پیسیو کا آغاز ہوگا. آج کی ویڈیو میں آپ جو ہے کل کی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آج کی ویڈیو کو کلیئر کریں کیونکہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کی ویڈیو کو آج ہی اپنے آپ میمورائز کرتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور تاکہ آپ کو کل کی ویڈیو سیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی یا دقت محسوس نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.